ویلکم ٹو ریئلٹی ورلڈ۔ یہ ویڈیو ہسٹری آف پاکستان کے متعلق ہے کہ پاکستان کس طرح مارج وجود میں آیا۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ یہ آپ کو پاکستان کی تاریخی اور جغرافیائی انفارمیشن دے گی اور پاکستان کس طرح مارج وجود میں آیا اس کے متعلق آپ کو پوری معلومات مل جائیں گی۔ جو چاہتا ہے کہ میں پاکستان کی ہسٹری کے متعلق علم حاصل کروں یا پاکستان کے متعلق میں جانوں، تو اگر یہ ویڈیو دیکھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو ساری معلومات مل جائیں گی۔ تو چلتے ہیں اصل بات کی طرف کہ وہ کیا معلومات ہیں جو اس ویڈیو میں موجود ہیں، اور اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو کافی معلومات اس ویڈیو سے ملیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور بعد میں انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی جس کا نام مسلم لیگ رکھا گیا۔ قائد اعظم کا ایک سلوگن تھا کہ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہ پورے پاکستان میں، پورے ہندو پاک میں گونجتا رہا۔ 7 اگست 1947 کو ان کا جہاز کراچی میں اترا۔ ایک ہفتے پہلے انہیں سیپریٹ قوم کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اگست 1947 میں پاکستان نے آزادی حاصل کر لی انڈیا سے۔ یہ بیان کیا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایڈریس ٹو دا پاکستان کانسٹیٹیوشن اسمبلی، اور اس کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر مانا گیا اور اس کو نئے ملک کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ 30 ستمبر 1947 کو پاکستان میں یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا۔ اگست 1947 میں ٹرانسفر آف پاور ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ٹرانسفر آف پاور کے موقع پر کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو خطاب کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 اگست جو کہ جناح کو بطور گورنر جنرل اپوائنٹ کیا تھا اور اس کو تمام پاور جو ہے اس کو ٹرانسفر کر دی تھی۔ اس موقع پر فاطمہ جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن دونوں موجود تھے۔ اگست 1947 میں انڈیا میں جتنے بھی مسلمان تھے، جب پاکستان بنا تقریباً 10 ملین لوگ جو تھے وہ ماس مائگریشن کے ذریعے یہاں پر آئے۔ ان میں سے تقریباً 1 کروڑ لوگ رستے میں ان کو لوٹ لیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ستمبر 1948 میں قائد اعظم اس دنیا سے وفات پا گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے ساری زندگی محنت اور جدوجہد میں گزاری اور پاکستان کو علیحدہ ریاست بنانے کے طور پر کامیاب ہو گئے تھے، وہ زیارت میں تھے، لیکن جب ان کی صحت مزید خراب ہوئی تو وہ کراچی میں آ گئے۔ 1951 میں رانا لیاقت علی نے والٹ ڈزنی سے ملی۔ پاکستان فرسٹ لیڈی رانا لیاقت میٹس فیمس امریکن فلم میکر۔ پاکستان کی پہلی لیڈی رانا لیاقت علی ایک فلم اینیمیٹر سے ملی جس کا نام ڈزنی تھا اور اپنے ہسبینڈ لیاقت علی کے ساتھ امریکہ گئی۔ مئی 1955 میں منتخب کیا گیا۔ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو 28 مئی 1955 میں منتخب کیا گیا اور اس کے ممبران کی تعداد 80 تھی۔ ہاف ایسٹ پاکستان سے تھے اور باقی ویسٹ پاکستان سے تھے۔ انہوں نے ہی پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا۔ اس اسمبلی نے پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا۔ اکتوبر 1958 میں کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا گیا اور مارشل لا کو لگا دیا گیا۔ اکتوبر 1958 میں پریزیڈنٹ سکندر مرزا نے کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا اور مارشل لا ڈکلیئر کر دیا۔ جیسے ہی اس کا اعلان ہوا، آرمی نے ہر چیز پہ قبضہ کر لیا۔ 1959 میں فرسٹ انٹرنیشنل گولڈ میڈل جو دیا گیا وہ پاکستانی شخص۔ فروری 1961 میں کوئین الزبتھ نے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ساتھ پاکستان کا دورہ کیا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت دورہ تھا جس میں تمام لوگوں نے استقبال کیا۔ 1965 میں انڈو پاک جنگ لگ گئی۔ اس انڈو پاک جنگ میں پاکستان کے بڑے سپوت کام آئے، اس میں سے میجر عزیز بٹی اور بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ شہید ہوئے اور جنہیں نشان حیدر عطا کیا گیا۔ 1967 میں ایک پہلی پاکستانی ہارر فلم بنی جس کے پروڈیوسر خواجہ سرفراز تھے۔ 1967 میں ریلیز ہوئی۔ یہ پہلی ہارر فلم تھی۔ 1971 میں پاکستان ڈس ممبرڈ ہو گیا اور بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ ویسٹ پاکستان بنگلہ دیش کے نام پر ابھرا۔ ایسٹرن کمانڈ کی جتنی بھی فورسز تھی انہوں نے اپنے ہتھیار چھوڑ دیے اور 90,000 پاکستانی فوجی انڈیا کی جیلوں میں چلا گیا۔ 1973 میں پاکستان نے پرزنر کے لیے ایک ڈاک خانے کا ٹکٹ جاری کیا۔ 1977 میں کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا گیا اور مارشل لا امپوز کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق
نے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو برطرف کر دیا اور ملٹری رجیم کا آغاز کر دیا۔ یہ ملٹری رجیم تقریباً 11 سال رہا۔ 1978 میں مارشل لاء کے امپوزیشن کے بعد جرنلسٹ کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا، ان کو کوڑے تک بھی لگائے گئے، نیوز پیپر بین لگا دیا گیا، میڈیا کی پر بہت زیادہ سختیاں کی گئی۔ ضیاء کے دور میں نیوز پیپر کو بند کر دیا گیا اور اس کے بعد 13 ادر جو تھے ان کو بھی انڈر کنسٹیٹیوشن رکھا گیا۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ 1979 میں جنرل ضیاء الحق کے بہاف پر 1979 میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا گیا۔ 1979 میں جرنلسٹ کو کوڑے لگائے گئے۔ 1980 میں عورتوں نے بہت بڑا پروٹیسٹ ضیاء حکومت کے خلاف کیا، بہت بڑی ریلی لاہور میں نکالی گئی جس کا مقصد دنیا کو بتانا تھا کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 1981 میں پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائنز کا طیارہ اغوا کر لیا گیا۔ سلام اللہ ٹیپو نے اس طیارے کو اغوا کیا اور اس طیارے میں 135 پیسنجر تھے اور 9 جو ہے وہ عملہ اس میں شامل تھا، اور اس آرگنائزیشن نیم ذوالفقار کے لوگوں نے اس کو فروری 1983 میں ریولیوشنری پوئٹ حبیب جالب کو گرفتار کر لیا گیا۔ حبیب جالب ایک ریولیوشنری پوئٹ تھا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا۔ ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کو وہ یہ کہتا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی سازش کی ہے۔ جالب کو 3 دفعہ گرفتار کیا گیا، فروری 12 1983 اور اس کے بعد حدود آرڈیننس کا نفاذ۔ 1992 میں ورلڈ کپ کی بہت بڑی وکٹری ہوئی، اس میں عمران خان نے پاکستان کو ورلڈ کپ دلایا۔ 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیا گیا جس کی پوری دنیا نے مخالفت کی۔ امریکہ نے خاص طور پر کہا کہ وہ پاکستان اس کے بدلے $3 ارب لے لے لیکن وہ نیوکلیئر کا ٹیسٹ نہ کرے، لیکن نواز شریف کی حکومت کا دور تھا، انہوں نے اس کا ٹیسٹ کر دکھایا اور پوری دنیا میں پاکستان پہلی نیوکلیئر اسلامی اسٹیٹ بن گیا۔ اکتوبر 12 1999 میں پاکستان ملٹری اوورتھرو پرائم منسٹر نواز شریف۔ جنوری 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے انڈین پرائم منسٹر واجپئی سے بات کی اور ان سے ملاقات کی اور اپنے مسائل اور ان کو کشمیر کی صورتحال کے متعلق بتایا۔ فروری 2002 میں ڈانیل پرل جو کہ وال اسٹریٹ کا جرنلسٹ تھا، وہ جنوری 2002 میں کراچی سے مسنگ ہو گیا اور گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اکتوبر 2005 میں ارتھ کوئک نے 80,000 آدمیوں کو پاکستان میں متاثر کیا۔ یہ ارتھ کوئک 7.6 میگنیٹیوڈ کا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا اور کافی لوگ کشمیر سے شفٹ ہو کے دوسرے علاقوں میں آ گئے۔ 2007 بلیک سیچرڈے رائٹ جو ہیں وہ شروع ہو گئے۔ کراچی شہر فیصل ٹرن ٹو بیٹل فیلڈ۔ اس کے علاوہ جسٹس افتخار محمد چودھری کی ایک تحریک چلی۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پاکستان تھے، ان کو پرویز مشرف نے ہٹا دیا۔ سوات کا 2007 میں طالبان نے ٹیک اوور کر لیا اور اس کی ذمہ داری سوات میں ملیٹنٹ گروپ نے لی۔ 2007 میں جب مشرف کا دور تھا تو لاد مسجد کو سیج کر لیا گیا۔ مئی 2011 میں اسامہ بن لادن کو قتل کر دیا گیا۔ القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن، ان کو ہیلی کاپٹر کے ریڈ کے ذریعے یو ایس فورسز نے ایبٹ آباد میں گرفتار کیا، پکڑا اور انہیں قتل کر دیا۔ نومبر 2011 میں نیٹو نے پاکستانی چیک پوسٹ پہ حملہ کیا۔ نان اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے ہیلی کاپٹر نے 24 سیکیورٹی پرسنل اور 12 سولجر کو پاکستان کی چیک پوسٹ پہ حملہ کیا اور اس سے تقریباً 15 فوجی جو ہے وہ مارے گئے۔ اپریل 2012 میں سیاچن گلیشیر کا مسئلہ پیدا ہوا، اس میں تقریباً 130 پاکستانی سولجر اور انڈیا کے تقریباً 200 سولجر مارے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس پاکستان کے لیے۔ 2012 میں بلدیہ فیکٹری میں فائر ہوئی جس کی وجہ سے، یہ گورنمنٹ کی فیکٹری تھی جس میں کپڑے وغیرہ اور بچوں کے کھلونے وغیرہ بنتے تھے، ان پہ آگ لگ گئی جس کی وجہ سے 200 نیٹ ورکر مر گئے۔ جنوری 2018 میں ہزارہ قبیلے کے لوگوں نے اپنے بندوں کو دفن کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر آ کے ہم سے بات کریں۔ 2013 میں پاکستانی کم آؤٹ ٹو ووٹ، پاکستانی لوگوں نے ووٹ ڈالے جس کا ٹرن آؤٹ بہت تھوڑا رہا۔ 2013 میں جنرل الیکشن ڈکلیئر کیے گئے اور اس کا ٹرن آؤٹ
55.2% تھا۔ زیارت جناح ریزیڈنسی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ملیٹنٹ نے جناح ریزیڈنسی زیارت پر حملہ کیا اور اس کا کافی حصے کو نقصان پہنچایا۔ 2013 میں پشاور چرچ پہ اٹیک کیا گیا۔ 2014 میں ضرب عضب کو پاکستان میں شروع کیا گیا، جس کا مقصد ملیٹنٹ کے خلاف حکومت کی کارروائی تھی، جس میں کافی فوجیوں نے حصہ لیا اور بہت سے ملیٹنٹ کو مار دیا گیا۔ دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور پہ حملہ کیا گیا۔ 2015 میں انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم جو کہ باہر کے ممالک میں نہیں جا رہی کو واپس پاکستان میں لایا گیا اور باہر کے ممالک کو بھی دعوت دی۔ تو یہ تھی پاکستان کی ہسٹری جو میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ یہ پاکستان کی انڈیپینڈنس سے لے کر اس وقت تک تقریباً موجود ہے۔ امید ہے آپ میری اس ہسٹری کو دیکھیں گے بھی صحیح، لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملیں گے ایک نئے کنسیپٹ کے ساتھ، ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ۔ امید ہے آپ لائک کریں گے۔